اچھا لکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سنگت کا اداریہ، تباہی کا راستہ۔ میرے پاس آپ کے پاس ہے اداریہ میں تباہی کا راستہ، یہ سنگت جو مئی ہے ان کا اداریہ ہے۔ جنگ ان بدترین بدبختیوں میں سے ایک ہے جو کسی ملک پہ نازل ہوتی ہیں، اس لیے ساری پرخوشی اور سارے نغمے ترانے نسل آدم کے خون پہ ہی منتج ہوتے ہیں۔ یونانی جنگی دیوتا ایریز کا جہاں سے بھی گزر ہوا وہ آہیں میتیں مات میں چھوڑ گیا۔ جنگ بڑے پیمانے پر تباہی لاتی ہے، انسانی دکھ ساتھ لاتی ہے، معاشی بے ہوشی لاتی ہے اور عالمی عدم استحکام ساتھ لاتی ہے۔ جنگ کروڑوں لوگوں کے درد، تباہی اور خوف لاتی ہے، خوف اور افراتفری لاتی ہے۔ مگر یہ جنگیں چھیڑتا کون ہے؟ مزدور، کسان، چرواہے اور ماہی گیر یعنی عوام تو کبھی جنگ نہیں چھیڑتے۔ جنگ تو ہمیشہ صنعت کار، بزنس کلاس، بلند درجے کے بیوروکریٹ، جمہوریت فروش، انٹلیکچولیٹ اور آرمڈ فورسز کے اعلیٰ ترین افسران چھیڑتے ہیں، یعنی حکمران طبقات جنگ چھیڑتے ہیں۔ غریب کا ان جنگوں میں کوئی مشورہ ہوتا ہے نہ کوئی مفاد، اسے تو بس میدان جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ یہ لڑائیاں ظالم و مظلوم کے درمیان نہیں بلکہ ظالم و ظالم کے درمیان والی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف کی برجوا منافع کے ذریعے تلاش کر رہی ہے، ایک طرف برجوازی منافع کے ذرائع تلاش کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف کی اشرافیہ اپنے موجودہ اقتدار اور مراعات کو بچانے کے لیے جنگ میں کودتی ہے۔ چنانچہ یہ جنگیں بظاہر خواہ قوموں یا مذاہب کے درمیان نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ سرمایہ دار طبقوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ جنگ میں جنگ باز حکمران کو تو کچھ نہیں ہوتا، مگر اسے بھگتتے وہ ہیں جنہوں نے ایسی جنگ شروع کرنے کے حکم پر دستخط نہیں کیے ہوتے۔ یہ عام انسان ان جنگوں میں صرف مرتا ہی نہیں بلکہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والے قحط، مہنگائی، بربادی اور ریاستی جبر کا پہلا نشانہ بھی یہی بنتا ہے۔ عوام جنگ سے پہلے بھی بھوک، بے روزگاری اور استحصال کی چکی میں پسرے ہوتے ہیں، جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد کی زندگی میں بھی۔ لیکن حکمران طبقات اچانک جنگ نہیں چھیڑتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی جنگ شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں وہاں کے عوام کی بھرپور دلچسپی نہ ہو۔ چنانچہ وہ پہلے عوام کے اندر دو چیزیں پیدا کرتے ہیں: مخالف ملک کا خوف اور اس کے خلاف نفرت۔ ان دو نکات پہ وہ تقاریر، ترانے اور گانے بنواتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مین سٹریم میڈیا پر قبضہ کرتے ہیں، اخباروں میں لمبے چوڑے اشتہارات چھپواتے ہیں اور بظاہر بڑے بڑے مگر اصل میں حکمران طبقات کے زر خرید اینکروں کے میلے سجاتے ہیں۔ حکمران عوام کے اندر ان دو باتوں کی چوٹیوں تک بلند کرنے کے بعد ہی جنگ شروع کرتے ہیں۔ خوف تو حکمرانی کے لیے وٹامن کا کام کر دیتا ہے اور عوام میں مخالف ملک کے خلاف کی نفرت اس کے لیے امرت دھارا ہوتا ہے۔ یہ حکمران طبقات دوسروں کی زمین، معیشت اور وسائل پر زبردستی قبضہ کرتے وقت اپنے تسلط کو بھی قبضہ تسلیم نہیں کرتے، جبکہ مخالف ریاست کے ہر اقدام کو جارحیت قرار دیتے ہیں۔ یہی منافقت کیپٹلسٹ سیاست کا بنیادی ستون ہے۔ اس لیے وہ یعنی ہم گھاس کھائیں گے والے الفاظ مشہور کراتے ہیں، ہزاروں سال تک لڑیں گے کی جذباتی تقریریں کریں گے۔ ایسے فقرے ہیں جو بہت احمقانہ مگر یہ عام آدمی کے لیے کو بہادری والے لگتے ہیں۔ شاندار ماضی اور قومی سلامتی بھی برجوا جنگی طبقات کے دو اہم الفاظ ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مذہب کو خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگی برجوا عزائم کو جب مذہب، قوم پرستی یا قومی سلامتی کے پردے میں لپیٹ کر عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ عوامی جذبات بہت بھڑک
جاتے ہیں اور نچلے طبقے جو کسی بھی قوم کی اکثریت پر مشتمل ہوتا ہے کو جنگ کے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کشیدگی اور جنگ میں دونوں اطراف کا میڈیا اپنی نام نہاد ساکھ کو بری طرح پامال کرتا ہے۔ صحافت کا چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اینکر اور تجزیہ نگار جنگی جنون کے تبلیغی بن جاتے ہیں۔ جھوٹے ویڈیوز، من گھڑت دعوے، فرضی خبریں اور جذباتی بیانات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا کھیل جاری رہتا ہے۔ وہ سارا دھندا چھوڑ کر عوام کو اکساتے ہیں کہ وہ بھی دوسرے ملک کے خلاف نفرت کا اظہار کریں۔ کیا مزدور، کیا کسان اور عام آدمی کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر حب الوطنی اور دوسرے ملک سے نفرت بھری جاتی ہے۔ سرکار بربادیاں نازل کرنے والی ٹریگر پر انگلی رکھ کر اسے وقار کی حفاظت کہتی ہے۔ اس صورت میں سرکار کی چھیڑی جنگ کو اپنانا ہی پڑتا ہے پروپیگنڈے کے زور سے۔ ویسے بھی اس جنگ کے خلاف اختلاف کرنا گمشدہ ہو جانا ہوتا ہے یا غدار ہونا ہوتا ہے یا پادریوں، ملاؤں، حتیٰ کہ کرائے کے قاتلوں کو اپنے پیچھے لگانا ہوتا ہے۔ جنگی ممالک بہت استاد ہوتے ہیں۔ جب بھی سامراجی ملکوں میں محکمہ دفاع یا وزیر دفاع نامی لفظ سنائی دیں تو بے اختیار ہنسی نکل آتی ہے۔ امریکہ نے آج تک تو صرف حملے ہی کیے ہیں، مگر محکمہ کا نام ہے دفاع۔ یہ دھوس لوگ خود کو محکمہ جنگ کبھی نہیں کہتے۔ جنگ باز حکمران ہمیشہ ماضی میں پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ جب بھی حکومت چلانے میں ناکام ہوتے ہیں تو آس پاس جنگ چھیڑتے ہیں۔ اور جنگ کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ نے ایک بار جنگ چاہی تو جنگ آپ کو بار بار چاہتی رہے گی۔ جنگ اس لیے بھی چھیڑی جاتی ہے کہ سرمایہ دار ریاست اپنے اندرونی وسائل کو مکمل طور پر نچوڑ لیتی ہے۔ جنگ کر کے وہ مزید ٹیکس لگاتے ہیں، مزید قرض لیتے ہیں اور مزید امداد حاصل کرتے ہیں۔ سرمایہ دار ریاستیں تیل، سونا، تانبا اور دیگر معدنیات پر قبضے کے لیے بھی جنگیں چھیڑتی ہیں۔ حالیہ زمانے میں فوجی صنعت کو بہت بڑے پیمانے پر ترقی ملی۔ جنگیں اور خانہ جنگیاں پیدا کرنے اور جنگوں کو طول دینے میں اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بہت بڑا کردار رہا۔ فوجی صنعت اور حکومتی پالیسیوں کا گٹھ جوڑ ہمہ وقت نئے تنازعات اور جنگیں پیدا کرنے کے لیے راہیں نکالنے میں لگا رہتا ہے۔ بعض اوقات جنگیں براہ راست معاشی مفادات کے لیے نہیں بلکہ دولت مند طبقے کے سیاسی مفادات کے لیے بھی چھیڑی جاتی ہیں۔ ایسی جنگوں کا مقصد عوام کی توجہ داخلی بحرانوں سے ہٹانا، عوامی تحریک کو کچلنا، ریاستی جبر کو جواز دینا یا حکمران طبقے کے اقتدار کو مستحکم کرنا ہوتا ہے۔ کیپٹلزم میں عدم مساوات طبقاتی کشمکش پیدا کرتا ہے۔ کچلے ہوئے غریب طبقات حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت زوردار تصادم جنم لیتے ہیں۔ اسے طبقاتی جدوجہد یا انقلابی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ شاید یہ وہ واحد فطری، ہوم گراؤنڈ، بنیادی، حقیقی اور جائز جنگ ہے۔ مختصر یہ کہ کیپٹلزم میں جنگیں لازم ہوتی ہیں۔ سرمایہ داری کے مفادات جنگوں کے بغیر برقرار ہی نہیں رہ سکتے۔ ایسی ساری جنگیں حکمران طبقات کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ جنگیں معاشی بحران کو ٹالنے، ہتھیاروں کی تجارت کو فروغ دینے اور سماجی بغاوتوں کو دبانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھے سیاسی ورکرز کے لیے جنگ کے کردار کا تعین اس حقیقت پر منحصر ہے کہ یہ جنگ کن طبقات کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ ماسوائے انقلابی جنگ کے باقی ساری جنگیں بے انصاف ہوتی ہیں، عورت دشمن ہوتی ہے، عصمت و غیرت و حمیت کے خلاف ہوتی ہے، برائیوں کی جڑ ہوتی ہیں۔ سماجی، سیاسی، معاشی خرابیوں کو صرف داخلی انقلابی جدوجہد کی کامیابی سے ہی دور کر سکتی ہے۔ اخلاقی خرابیوں کو بم مار کر دور نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ رجعتی اور سامراجی ہوتی ہے، اس لیے سے سامراج، بدماش اور رجعتی برجوازی کے دو عالمی گروہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہر برجوازی اس لوٹ مار میں حصہ دار بنتا ہے۔
बन जाता है। इन जंगियाती ममालिक के गरीब अवाम क्या करें? क्वेश्चन मार्क। अवाम अमन का मुतालबा करें, डायलाग का मुतालबा करें और दूसरे मुल्क के अवाम से यकजहती और दोस्ती की बात करें। वो ख़ुद भी और दूसरे मुल्क के अवाम को भी दुश्मन की आग में मुलव्वस ना होने दें। वो बुर्जुआ जंग में कूद जाने की बजाय इस बर्बरियत से निकलने के लिए फ़ज़ा तैयार करने की कोशिश करें। इसे मेरे मुल्क के नुक्ता नज़र से बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि बुर्जुआ जंग के ख़िलाफ़ आलमी इनकलाब की तशहीर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। मेहनत कश तबके और उनकी पार्टी को इन जंगों में उछल कर फरमाइशी हमायतों मज़म्मतों में घुस जाने से एतराज़ करना चाहिए। वो हमेशा ये सोचे कि कहीं वो शॉविनिस्ट तो नहीं बन रहे। हर मुल्क के अवाम को कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी की जंग पे ही तवज्जो देनी चाहिए। कैपिटलिस्ट हुकूमतों की छेड़ी जंग सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों के इनकलाब से ख़त्म हो सकती है।